بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کا کچھ حدیث بیان کروں گا اور کچھ ارشادات جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اور 4 لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ موت 4 قسم کے لوگوں پہ آتی ہے۔ مطلب یہ 4 قسم کے لوگ کیا کیا سوچتے ہیں اس موت کے بارے میں، تو اس کے بارے میں ارشادات ہے، آپ وہ ضرور سنیں۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات پاک کی طرف لے کے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والا ہے۔ پھر وہ تمہارے کیے ہوئے ہر کام جتوا دے گی اور ان کا بدلہ دے گی۔ مطلب جو تم نے کیا ہے اپنی زندگی میں، ہر ایک کا جو ہے نا آپ کے ساتھ حساب کتاب ہوگا۔ اچھا کیا ہوگا تو اس کا صلہ ملے گا، برا کیا ہوگا تو اس کا جو ہے نا عذاب ملے گا۔ یہاں علماء نے 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہوا ہے کہ موت کے بارے میں آدمی 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں منحمک ہے، جن کو موت کا ذکر بھی اس وجہ سے اچھا نہیں لگتا کہ اس سے دنیا کی لذتیں چھوٹ جائے گی۔ ایسا شخص موت کو کبھی یاد نہیں کرتا، اور اگر کبھی یاد کرتا بھی ہے تو برائی کے ساتھ، اس لیے کہ دنیا کے چھوٹنے کا اس کو قلق اور افسوس ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تو ہے مگر ابتدائی حالات میں ہے۔ موت کے ذکر سے اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس سے توبے میں پختگی بھی ہوتی ہے۔ مطلب یہ جب توبہ کرتا ہے تو یہ سچے ارادے کے ساتھ توبہ کرتا ہے، بعد میں وہ وعدہ توڑ دیتا ہے، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے۔ یہ شخص بھی موت سے ڈرتا ہے مگر اس وجہ سے کہ دنیا چھوٹ جائے گی، اس وجہ سے نہیں کہ دنیا چھوٹ جائے گی، اس وجہ سے کہ اس کی توبہ تام نہیں ہے۔ یہ جو توبہ کرتا ہے اس پہ کڑا نہیں ہوتا، یہ توبے کو توڑ دیتا ہے، یہ اپنے وعدوں کو توڑ دیتا ہے، اس لیے یہ موت کو فی الحال پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی ابھی مرنا نہیں چاہتا تاکہ اپنے حال کی اصلاح کر لے اور اس کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو یہ شخص موت کے ناپسند کرنے میں معذور ہے، اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں داخل نہ ہوگا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ یہ شخص حقیقت میں حق تعالی شانہ کی ملاقات سے کراہت نہیں کرتا بلکہ اپنی تقصیر اور کوتاہی سے ڈرتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو محبوب کی ملاقات کے لیے اس سے پہلے کچھ تیاری کرنا چاہتا ہو تاکہ محبوب کا دل خوش ہو۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ شخص اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہتا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا مشغلہ اس کو نہ ہو، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ بھی پہلے ہی جیسا ہے، جسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ بھی دنیا میں منحمک ہی ہے۔ تیسرا وہ شخص جو عارف ہے، اس کی توبہ کامل ہے، یہ لوگ موت کو محبوب رکھتے ہیں، اس کی تمنائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ عاشق کے لیے محبوب کی ملاقات سے زیادہ بہتر کون ہوگا یا کون سا ہوگا۔ موت کا وقت ملاقات کا وقت ہے۔ عاشق کو وصل کے وعدے کا وقت ہر وقت خود ہی یاد رہا کرتا ہے، وہ کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولتا۔ یہی لوگ ہیں جن کو موت کے جلدی آنے کی تمنائیں رہتی ہے، اور وہ اسی قلق میں رہتے ہیں کہ موت آ ہی نہیں چکتی، کہ اس معاصی کے گھر سے جلد خلاصی ہو جائے۔ یہ تیسرے قسم کے لوگ جو کہتے ہیں کہ موت بھی آ جائے تو میں خوش ہوں کہ اپنے رب سے ملنے کے لیے میں چلا جاؤں، اپنے رب سے ملاقات ہو جائے میری۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب ہوا تو فرمانے لگے، موت کو محبوب فرما رہے ہیں، احتیاج کے وقت آیا، جو نادم ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا، جو موت پر نادمی کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ ہمیشہ مجھے فقر و غنا سے زیادہ محبوب رہا۔ اللہ کو فرما رہا ہے کہ مجھے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ہمیشہ
اسی طرح جو ہے نا پیاس بھوک میں زندگی گزاری ہے، یہ مجھے غنا سے زیادہ محبوب رہا، مطلب مجھے امیری دولت وغیرہ سے زیادہ محبوب رہا، اور بیماری صحت سے زیادہ پسندیدہ رہی، اور موت زندگی سے زیادہ مرغوب رہی، مجھے جلدی سے موت عطا کر دے کہ تجھ سے ملوں۔ اب یہ آخری قسم کے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں، چوتھی قسم جو سب سے اونچا درجہ ہے ان لوگوں کا ہے جو حق تعالی شانہ کی رضا کے مقابلے میں تمنا بھی نہیں رکھتے، وہ اپنی خواہش سے اپنے لیے نہ موت کو پسند کرتے ہیں نہ زندگی کو، یہ عشق کے انتہا میں رضا اور تسلیم کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ بہرحال موت کا ذکر ہر حالات میں موجب اجر و ثواب ہے کہ جو شخص دنیا میں منحمک ہے اس کو بھی موت کے ذکر سے اس کی لذتوں میں کمی آئے گی، اور کچھ نہ کچھ تو دنیا سے بات پیدا ہی ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، یعنی اس کے ذکر سے اپنی لذتوں میں کمی کیا کرو تاکہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع ہو سکے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر جانوروں کو موت کے متعلق اتنی معلومات ہو جتنی تم لوگوں کو ہے تو کبھی کوئی موٹا جانور تم کو کھانے کو نہ ملے، موت کے خوف سے دبلے ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی شخص بغیر شہادت کے بھی شہیدوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیو، جو شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں مطلب 24 گھنٹوں میں صرف 20 مرتبہ موت کو یاد کرے تو اگر اس کو موت کبھی بھی آ گئی اس دن تو وہ شہداء کی لسٹ میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ موت کے بارے میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تھے، اور 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا کہ یہ لوگ موت کیسے چاہتے ہیں، موت کن کن لوگوں کو موت پسند ہے، کن کن لوگوں کو نہیں۔ تو میرے بھائیو، اپنی زندگی کو جو ہے نا جتنا سادہ بناؤ گے اتنا زیادہ سکون ملے گا، اور سب سے بڑی بات موت کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ تم لوگ ایک ہفتے میں ایک دن قبرستان ضرور جایا کرو تاکہ تم لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ لوگ زندہ تھے، کیونکہ جب انسان ایک جگہ پہ نہیں جاتا اس کے بارے میں بہت بھی سنے اس پر وہ اثر نہیں پڑتا۔ جب تم قبرستان جاؤ گے اور وہاں پہ دیکھو گے کہ یہ لوگ بھی ہمارے جیسے تھے، ہمارے جیسے کھاتے تھے، پیتے تھے، پہنتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ کزن کے گھر، چاچو کے گھر، مامی کے گھر، جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے گھر، اور جو ہے نا کام کاج کے لیے کہاں کہاں سفر کرتے تھے۔ آج کتنے سالوں سے ان لوگوں نے کچھ نہیں کھایا، کتنے سالوں سے ان لوگوں نے کچھ نہیں پہنا، کتنے سالوں سے یہ لوگ نہیں نہائے۔ مطلب انسان اپنے اندر ایک جذبات پیدا کرتا ہے، اور اسی جذبات میں جو ہے نا اس کے اندر ایک ایمان جو ہے نا بھر آتا ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے بے شک وہ حقیقت ہے، وہ سچا ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو موت کو ضرور یاد کیا کرو کبھی بھی۔ میں کہتا ہوں کہ جب رات کو سونے لگو گے، چاہے جہاں بھی ہو، جس ٹائم بھی ہو، بس رات کو سونے لگ گئے، اپنے موت کو ذرا اپنے سامنے رکھو اور یہ سوچو کہ مجھے ایک دن مرنا بھی ہے، مجھے ایک دن قبر میں بھی جانا ہے، میری زندگی ایک دن مٹ جانی ہے۔ کیا میں مسافر ہوں اس دنیا میں؟ ایک دن مجھے یہاں سے جانا بھی ہوگا۔ آج جو میں یہاں جو ہے نا اس اے سی میں سو رہا ہوں، اس ٹھنڈے روم میں سو رہا ہوں، یہ پانی کا جو ہے نا سب کچھ میرے پاس پڑا ہے، کھانے کا کتنی اشیاء وغیرہ پڑے ہیں، یہ چیزیں مجھے وہاں میسر نہیں ہوگی، صرف اعمال ہوں گے۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ مجھے مرنا بھی ہے؟ آؤ میرے بھائیو، اپنی زندگی میں تھوڑی تبدیلی لے آؤ، اپنی زندگی میں تھوڑی سی چینجز لے آؤ، موت کو بھی تھوڑا شامل کرو۔ آپ کو پتہ ہے انسان ایک ایسا غافل منصوبہ چیز ہے نا یہ انسان، کہ یہ ہر ایک پلاننگ کرتا ہے دنیا میں، 10 سال بعد یہ کروں گا، 20 سال بعد یہ کروں گا، لیکن اس نے کبھی ان پلاننگ میں موت کو شامل نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں اگر اس کو موت آ گئی، کیا اس نے اس میں موت کو شامل کیا ہے؟ 10 سال بعد تو چلو تم گھر خرید لو گے، یہ کر لو گے، وہ کر لو گے، لیکن اگر اس نے کبھی یہ پلاننگ کی کہ اس 10 سالوں میں اگر مجھے موت آ گئی تب کیا ہوگا، تو پھر اس موت کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ ہر کوئی جو یہ بیان سن رہا ہے خود سوچو، کیا اس نے موت کی تیاری کی ہے؟ کیا تیاری کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی میں؟ کون سی تیاری تم کر رہے ہو؟ کیا 5 وقت کی نماز جو ہے نا باجماعت ادا کر رہے ہو؟ باقی باتیں تو چھوڑو، صرف یہ سوچو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کر رہے ہو؟ میرے بھائیو، باتیں تو بہت ہیں، آؤ اپنی زندگی میں تبدیلی لے آؤ،
اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے پہ اپنی زندگی گزارنے کا عہد کرو، وعدہ کرو، اور اللہ سے سچی توبہ کرو، اللہ سے سچی توبہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ جوان جو جوانی میں سچی توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کا علم تیرے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔